اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله فنقول ليس كل واحد، اس عبارت پر ایک شبہ ہوا ہے، اس شبہ کا ازالہ علامہ میر فرمائیں گے۔ شبہ یہ ہے کہ شارع نے قطبی میں یہ کہا تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نہ ہی تو بدیہی ہیں اور نہ ہی کیا ہیں نظری ہیں۔ تو اس عبارت میں شبہ یہ پیدا ہوا کہ جو تصور و تصدیق سے بداہت و نظریت کی نفی کی شارع نے، وہ مجموعی طور پر کی، علیحدہ علیحدہ تصور و تصدیق سے بداہت و نظریت کی نفی نہیں کی، بلکہ عبارت میں جناب والا دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا اور یوں کہا کہ تمام تصور اور تصدیق یہ بدیہی نہیں ہیں، ایسا ہی اس کے نظری ہونے کے تعلق سے کہا کہ تمام تصورات اور تصدیقات نظری نہیں ہیں۔ یہاں اگر شارع یوں کہتے کہ تمام تصورات بدیہی نہیں ہیں اور تمام تصورات نظری نہیں ہیں، اسی طریقے سے تمام تصدیقات بدیہی نہیں ہیں اور تمام تصدیقات نظری نہیں ہیں، یعنی کہ بداہت و نظریت کی نفی تمام تصورات سے اور اسی طریقے سے تمام تصدیقات سے علیحدہ علیحدہ کرتے، لیکن یہاں پر مجموعی طور پر جو نفی کی گئی ہے اس سے شبہ یہ پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے مجموعی طور پر تو تمام تصورات و تصدیقات نہ بدیہی ہوں نہ نظری ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر تمام تصورات بدیہی ہو جائیں اور تمام تصدیقات نظری ہو جائیں، یا جناب والا تمام تصورات نظری ہو جائیں یا تمام تصدیقات کیا ہو جائیں بدیہی ہو جائیں۔ تو مصنف نے بداہت و نظریت کی جو تصور و تصدیق سے نفی فرمائی، جس عبارت کے ذریعے سے فرمائی، اس عبارت میں دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا، تو جمع کرنے سے شبہ یہ پیدا ہوا کہ بداہت و نظریت کی نفی تصور و تصدیق سے مجموعی طور پر ہو اور جناب والا انفرادی طور پر تصور و تصدیق سے بداہت و نظریت کی نفی نہ ہو۔ تو اسی شبہ کا ازالہ علامہ امیر نے یوں فرمایا کہ جو مجموعی طور پر ایک ہی عبارت میں دونوں سے جناب والا بداہت و نظریت کی جو نفی فرمائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تصورات بدیہی نہیں ہیں، اسی طریقے سے تمام تصدیقات بھی بدیہی نہیں ہیں، اور جناب والا تمام تصورات جس طریقے سے نظری نہیں ہیں اسی طریقے سے تمام تصدیقات بھی نظری نہیں ہیں، یعنی کہ مجموعی طور پر اگرچہ عبارت میں شارع نے تصورات و تصدیقات سے بداہت و نظریت کی نفی کو جمع فرما دیا ہے، لیکن مراد شارع کی انفرادی طور پر ہی نفی کرنا ہے، مراد شارع کی انفرادی طور پر ہی کیا کرنا ہے، تصورات و تصدیقات سے بداہت و نظریت کی نفی کرنا ہے۔ تو اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب مقصد شارع کا یہی ہے کہ انفرادی طور پر تصور و تصدیق سے بداہت و نظریت کی نفی کی جائے، تو پھر شارع نے ان کو ایک ہی عبارت میں جمع کیوں کیا اور جمع کر کے پھر بداہت و نظریت کی نفی کیوں فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتوں کے پیش نظر شارع نے تصور و تصدیق کو ایک ہی عبارت میں جمع کر کے بداہت و نظریت کی نفی فرمائی۔ ان میں سے پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ جناب والا اگر علیحدہ علیحدہ تصور و تصدیق سے بداہت و نظریت کی نفی کرتے تو عبارت میں طول ہو جاتا، تو اختصار کے پیش نظر دونوں سے بداہت و نظریت کی نفی کو ایک ہی عبارت میں جمع فرما دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب والا
جو دلیل تصورات سے بداعت و نظریت کی نفی کرتی ہے وہی دلیل جناب والا تصدیقات سے بھی بداعت و نظریت کی نفی کرتی ہے۔ تو نفی کرنے میں بھی جناب والا دلیل کیا ہو گئی، دونوں شریک ہو گئی، اس لیے شارع نے عبارت میں بھی تصور و تصدیق کو بداعت و نظریت سے نفی کرنے میں شریک کر دیا۔ ورنہ مقصد کیا ہے، شارع کا بھی مقصد یہی ہے کہ تصور و تصدیق میں سے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ بداعت و نظریت کی نفی کرنا ہے۔ اقول علامہ امیر کہتے ہیں میں کہتا ہوں یریدو، جو قطبی میں عبارت ذکر کی گئی اس سے مراد شارع کی یہ ہے کہ انہ لیس کل واحد من التصورات بدیہیا، کہ تصورات میں سے ہر ایک فرد بدیہی نہیں ہے، ولا کل واحد منها نظریا، اور نہ ہی تصورات میں سے ہر ایک فرد نظری ہے۔ حتی یلزم ان بعض التصورات بدیہی و بعضها نظری، یہاں تک کہ لازم یہ آئے گا کہ بعض تصورات بدیہی ہیں اور بعض نظری ہیں۔ وکذالک، اور اسی طریقے سے لیس کل واحد من التصدیقات بدیہیا، کہ تصدیقات میں سے ہر ایک فرد بدیہی نہیں ہے، ولا کل واحد منها نظری، اور نہ ہی جناب والا تصدیقات میں سے ہر ایک فرد نظری ہے۔ حتی یلزم ان بعضها بدیہی، یہاں تک کہ لازم یہ آئے کہ بعض تصدیقات بدیہی ہیں، وبعضها نظری، اور بعض کیا ہیں، نظری ہیں۔ لیکنہ جمع بین التصورات والتصدیقات، لیکن شارع نے ان دونوں کو ایک عبارت میں جمع یوں اس لیے فرماتے ہیں لیکن شارع نے جو جمع فرما دیا بین التصورات والتصدیقات، تصورات و تصدیقات کو ایک ہی عبارت میں، وہ کیوں؟ اختصاراً فی العبارت، عبارت میں اختصار کی وجہ سے، مع الاشتراک فی الدلیل، دلیل میں شریک ہونے کے ساتھ۔ یعنی کہ شارع کا مقصد بھی تصور و تصدیق سے علیحدہ علیحدہ بداعت و نظریت کی نفی کرنا ہے، لیکن جو جمع فرما دیا ایک عبارت میں وہ اس لیے کہ جمع کرنے کی صورت میں ایک تو اختصار بھی ہے عبارت میں، اور دوسرا یہ کہ جس دلیل سے تصور سے بداعت و نظریت کی نفی کی جا رہی ہے اسی دلیل کے ذریعے سے تصدیقات سے بھی بداعت و نظریت کی نفی کی جا رہی ہے۔ والمراد ما ذکرناہ، مراد اس سے جس کو ہم نے ذکر کیا، فکانہ، گویا کہ یہ ہے کہ جو شارع نے فرمایا، اب مطلب یہ ہوگا کہ لیسا جمیع التصورات بدیہیا، کہ تمام تصورات بدیہی نہیں ہیں، وإلا لما احتجنا الى نظر فی تحصیل شیء من التصورات، ورنہ تو ہم جناب والا تصورات میں سے کسی بھی شے کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوتے، حالانکہ ہم بہت سارے تصورات میں نظر و فکر حاصل کرنے کے محتاج ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ تمام تصورات بدیہی ہیں وہو باطل قطعا، تو یہ کہنا کیا ہو گیا؟ یقینی طور پر باطل ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ لَيْسَ جَمِيعُ التَّصْدِيقَاتِ بَدِيهِيًا، اسی طریقے سے تمام تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، وَإِلَّا لَمَا احْتَجْنَا فِي تَحْصِيلِ شَيْءٍ مِّنَ التَّصْدِيقَاتِ إِلَى نَظْرٍ، ورنہ تو ہم جناب والا تصدیقات میں سے کسی بھی شے کو حاصل کرنے میں نظر کے محتاج نہیں ہوتے۔ وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ قَطْعًا، اور یہ بھی جناب والا یقینی طور پر باطل ہے، کیونکہ ہم بہت ساری تصدیقات میں نظر و فکر کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ قولہ وفیہ نظر، مصنف نے تصورات و تصدیقات سے بداعت کی نفی پر دلیل پیش کی تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ اگر ہم تمام تصورات و تصدیقات کو بدیہی مان لیں تب ایسی صورت میں ہم کسی بھی شے سے جاہل نہ رہیں۔ تو مصنف نے بداعت کو علم کا ذریعہ بتایا تھا، بداعت کو علم کا سبب بتایا تھا کہ شے کا بدیہی ہونا یہ اس شے کے معلوم ہونے کا سبب ہے، اس شے کے معلوم ہونے کی علت ہے۔ تو بدیہی ہونے کو جو علت و سبب بتایا گیا تھا اسی پر معترض نے نظر وارد کر دی تھی اور کہا تھا یہ مت کہو کہ بداعت یہ حصول علم کا سبب ہے یا حصول علم کی علت ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ تمام تصورات و تصدیقات اگر بدیہی ہو جائیں تو ہم جناب والا کسی بھی شے کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں۔ تو یہ نظر وارد کی تھی کس نے؟ معترض نے۔
علامہ میر فرماتے ہیں یہ جو نظر وارد کی ہے مصنف کی عبارت پر معترض ہیں، یہ مصنف کی ظاہری عبارت کو لے کر تو نظر وارد ہو رہی ہے، یعنی کہ عبارت کا ہم ظاہر دیکھیں تو ظاہر کی وجہ سے معترض کی یہ نظر مصنف پر وارد ہوگی، لیکن مصنف کی مراد کیا ہے جب ہم اس مراد کو جان لیں گے تو معترض کی نظر وارد نہیں ہوگی۔ اور مصنف کی مراد جناب والا اس بات سے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو ہم کسی بھی شے سے جاہل نہ رہیں، تو اس جاہل سے مراد جناب والا یہی ہے کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں۔ تو جب جاہل سے مراد جناب والا مصنف کی بھی یہی ہے کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں، تو معترض نے بھی تو جناب والا یہ کہا تھا کہ یہ کہا جائے کہ اگر تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہو جائیں تو ہم جناب والا کسی بھی شے کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کے محتاج نہ رہیں۔ تو دیکھیے معترض کی بات مصنف کی بات ان دونوں کے درمیان توافق ہو گیا، جب توافق ہو گیا تو اب نظر وارد نہیں ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ معترض نے مصنف پر جو نظر وارد کی تھی اس بات کو لے کر اس شے کا بدیہی ہونا یہ جناب والا اس شے کے معلوم ہونے کی علت ہے، ورنہ ہم کسی بھی شے سے جاہل نہیں رہتے۔ اس پر جو نظر وارد ہوئی وہ مصنف کی ظاہری عبارت کو لے کر نظر وارد ہو رہی ہے، اور اگر ہم مصنف کی مراد کو جان لیں تو پھر یہ نظر وارد نہیں ہوگی، اس لیے کہ مصنف کی مراد تو جاہل سے یہ ہے کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جب جہالت سے مراد نظر و فکر کا محتاج نہ ہونا لے لیا گیا تب ایسی صورت میں نظر وارد نہیں ہوگی، کیونکہ معترض نے بھی تو یہی بات ثابت کی ہے۔ بداہت کی نفی کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے، لہذا اب مصنف کی بھی مراد یہ معترض کی مراد کے موافق ہو گئی، یا موافق ہو گئی تو اب نظر وارد نہیں ہوگی۔ ہاں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جاہل کی جو تفسیر کی ہے مصنف نے وہ کیسے کی؟ عدم احتیاج الی نظر سے کی کہ جاہل سے مراد ہماری یہ ہے کہ جہاں پر ہم نظر و فکر کے محتاج نہ ہوں۔ تو اب آپ کو یہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے کہ جاہل تو جناب والا وجودی شے ہے، وجودی شے، اور اس کی تفسیر کیسے کی گئی؟ عدم شے سے کی گئی، تو وجودی شے کی تفسیر عدم شے سے ہوئی، اور وجودی شے کی تفسیر عدم شے سے نہیں کی جاتی ہے، لہذا جاہل کی تفسیر مصنف کا عدم شے سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جاہل ہونا یہ جناب والا وجودی ہے، وجودی، اور اس جاہل سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ نظر و فکر کا محتاج نہ ہونا یہ کیا ہے؟ نہ ہونا یہ ہے آدمی۔ تو اب وجودی شے کی تفسیر کیسے کی؟ آدمی سے کی، اور وجودی شے کی تفسیر آدمی سے نہیں کی جاتی ہے، یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتراض کا جواب علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں دیا ہے کہ جناب والا جاہل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جاہل ناقص اور ایک ہوتا ہے جاہل تام۔ جاہل ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی شے سے ناقص طور پر جاہل ہے تو اس کے لیے ادنا سی توجہ درکار ہوتی ہے، ادنا سی نظر کیا ہوتی ہے؟ درکار ہوتی ہے۔ وہ جو ادنا سی توجہ جب دے لیتا ہے تو اس کو وہ شے کیا ہو جاتی ہے؟ معلوم ہو جاتی ہے، اور جہالت اس شے سے اس کی دور ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ جناب والا جاہل ناقص یہ جناب والا جاہل کے درجے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ معلوم ہی کے درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب والا یہ شے اس کو معلوم ہی ہے۔ تو جاہل ناقص جناب والا یہ کائے کے درجے میں ہے؟ معلوم ہی کے درجے میں ہے۔ اور جناب والا ایک جاہل ہوتا ہے جاہل تام، یعنی کہ وہاں پر ادنا سی توجہ کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس شے کو حاصل کرنے کے لیے یا اس شے کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں نظر و قصب کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر نظر و قصب کے جناب والا ہم کو وہ شے معلوم نہیں ہو پاتی ہے، ہمیں اس شے سے جہالت دور نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس جاہل تام کو جناب والا کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح معنوں میں جاہل کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان کسی شے کو جاننے میں
مکمل طور پر نظر و کسب کا محتاج ہو تو اس کو جناب والا جاہل کہا جائے گا. لیکن جناب والا جو انسان ہلکا پھلکا کسی شے سے ناشنا ہے تو اس کو جاہل نہیں بلکہ عالم کہا جاتا ہے. تو جاہل کی دو قسمیں کر کے بتانا یہ ہے. یہاں پر جو جہالت سے مراد ہے وہ جہالت سے مراد جہالت ناقص ہے، اور جہالت ناقص جناب والا یہ معلوم ہی کے درجے میں ہے، یعنی کہ موجود ہی کے درجے میں ہوا. تو اب جناب والا جاہل جو ہم نے کہا موجود کو، اور اس کی تفسیر ہم نے کیسے کی؟ عدم احتیاج الی النظر سے کی. اور عدم احتیاج الی النظر سے مراد بھی جناب والا اب کیا ہو گیا یہاں پر؟ وہ بھی جناب والا موجود شے ہی ہو گئی. اب جاہل کی تفسیر یہاں پر جو جاہل موجود ہے، جو جاہل کیا ہے؟ وجودی شے ہے. اس وجودی شے کی تفسیر وجودی شے سے ہی کرنا لازم آئی، نہ کہ وجودی شے کی تفسیر آدمی شے سے. کیونکہ جاہل ناقص کی تفسیر کیسے کی گئی؟ اس سے کی گئی کہ جس میں ہم نظر کے محتاج نہ ہوں. تو جہاں پر ہم تھوڑی بہت نظر کے محتاج ہوں تو اس کو جناب والا محتاج ہونا نہیں کہا جاتا، بلکہ جناب والا یہ کہا جاتا یہ شے فلاں کو کیا ہے؟ معلوم ہی ہے. تو اب عدم احتیاج الی النظر کا مطلب ہوا معلوم ہونا، کسی شے کا جانکار ہونا. اب جاہل بھی وجودی چیز، اور عدم احتیاج الی النظر سے مراد بھی کیا لے لیا گیا؟ معلوم، یعنی کہ وجودی شے. تو اب وجودی شے کی تفسیر وجود شے سے لازم آئی، نہ کہ وجودی شے کی تفسیر عدم شے سے. دیکھیے اقول واللہ امیر کہتے ہیں ھذا النظر وارد علی ظاہر ھذہ العبارۃ، یہ جو نظر معترض نے وارد کی ہے وہ اس عبارت کے ظاہر پر وارد ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ، اگرچہ مصنف نے قد فسرا اس کی تفسیر کر دی ہے، فی شرح الکشف، قائم شرح کشف میں، کہ جاہل سے مراد کیا ہے؟ عدم احتیاج الی النظر. جب جاہل سے مراد مصنف نے بھی عدم احتیاج الی النظر لیا ہے تو معترض نے بھی تو جناب والا یہی کہا تھا وضاحت کی نفی کرنے کے لیے، یہ کہا جائے کہ ہم نظر و فکر کے محتاج نہیں رہیں گے. اب جناب والا معترض اور مصنف دونوں کی مراد کیا ہو گئی؟ ایک ہو گئی. جب ایک ہو گئی تو اب نظر وارد نہیں ہوگی. قال بعض الافاضل، بعض افاضل نے کہا، بعض افاضل سے مراد یہاں پر سعد الدین تفتزانی ہے، فی توجیہ، قائم جاہل کی توجیہ میں. ھذا تفسیر، یہ تفسیر کرتے ہوئے کہ یعنی اس عبارت کی تفسیر کرتے ہوئے لما کان شیء من الاشیاء مجہولا لنا جہلا محوجا الی نظر، کہ ہم اشیاء میں سے کسی بھی شے سے جاہل نہیں رہتے. کیسے جاہل؟ ایسے جاہل جو تھوڑی سی نظر کا کیا ہو؟ محتاج ہو. اس کی تفسیر کیسے کی ہے؟ فکانا ما لا یحتاج الی نظر، اس سے کی ہے کہ جناب والا کہ جو محتاج نظر کا نہ ہو. تو جہالت یعنی کہ اسی اعتراض کا جواب بن جائے گی علامہ سعد الدین تفتزانی کی یہ عبارت کے اعتراض جو یہ وارد ہوگا کہ جہاں آپ نے چلیے مان لیا ہم نے جہالت سے مراد عدم احتیاج الی النظر لے لیا، نظر ختم ہو گئی، لیکن جہالت کی تفسیر آدمی شے سے کرنا لازم آئے گی، جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ جہالت وجودی شے ہے. تو اسی کے جواب یہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کیا بن جائے گی؟ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کی ہے جہالت کی، وہ جہالت کی تفسیر اسی اعتراض کا جواب بن جائے گی. انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ ہم اشیاء میں سے کسی بھی شے سے جاہل نہیں رہیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی جہالت جو تھوڑی سی نظر کی کیا ہو؟ محتاج ہو. تو جو جہالت تھوڑی سی نظر کی محتاج ہو، فکأنما لا یحتاج الی نظر، تو گویا کہ وہ ایسے ہے کہ ہم نظر کے محتاج ہی نہیں ہیں. معلوم لنا، بلکہ وہ شے ہمارے لیے کیا معلوم ہے؟ معلوم. تو جب وہ شے ہمارے نزدیک معلوم ہو گئی تو اب عدم احتیاج الی النظر سے مراد ہمارے نزدیک کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا. تو معلوم تو وجودی شے کو کہتے ہیں، لہذا اب جاہل جو کہ وجودی شے تھا اس کی تفسیر کیسے ہو گئی؟ وجودی شے سے ہو گئی. لہذا اب یہ اعتراض منتفی ہو گیا. اس لیے علامہ امیر کہتے ہیں فتعمل، تم اچھی طریقے سے غور و فکر کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.